نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہزارہا مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر کا، شرک کا، عقائد کے بگاڑ کا، اوہام پرستی کا، بے بنیاد باتوں کے وجود کا، پھر عورتوں کے ساتھ ظلم، غلاموں کی بڑی خستہ حالی، حقوق کی پامالی، ہر طرف آزمائش ہی آزمائش تھی۔ اور صدیاں بیت گئی تھیں، آسمان کا زمین سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اتنے سارے مسائل کے بعد جو آسمان کا زمین سے پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ نہ تو وہ بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بظاہر داد رسی کی بات کرتی ہے۔ پہلا رابطہ صدیوں بعد جو آسمان کا زمین سے ہوتا ہے، اور غار حرا کے نورانی ماحول میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی اور بات نہیں کرتی، وہ یہ بات کرتی ہے کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو۔ میں نے عرض کیا مسائل کئی دفعہ زیادہ ہوتے ہیں پر حل ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ جہالت تو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، تعظیم رسالت کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، وہ جہالت اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے معاملے میں ہو، وہ حقوق ادا نہ کرنے کا مسئلہ ہو، ان ساری جہالتوں کا ایک ہی حل ہے کہ علم کو فروغ دیا جائے۔ آپ کسی کمرے میں چلے گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، آپ جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے، بچھو بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، سانپ بھی ہے، کھٹمل بھی ہے، ڈھیر سارے جانور اس میں جمع ہیں۔ تو اگر آپ اندھیرے کے بیچ رہ کے ان سارے جانوروں کو پکڑنا چاہیں یا مارنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور آپ کو تکلیف دے، جانور بہت سارے ہیں، کمرے کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا حل ایک ہے کہ آپ کمرے میں اجالا کر دیں، آپ ٹیوب لائٹ روشن کریں، صحیح، آپ کو بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑ جائیں گے، وہ نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ظالم وڈیرا اور جاہل پیر یہ اپنے ہاں ادارہ نہیں بننے دیتے، اس لیے کہ ظالم وڈیرا بھی سمجھتا ہے کہ اگر غریبوں کے بچے تعلیم پا گئے تو میرے جانوروں کو چارہ کون ڈالے گا، اور جاہل پیر بھی اپنے آستانے پر ادارہ نہیں بننے دیتا، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تعلیم پا گئے تو پھر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ جہالت کے اس لیے سپورٹر ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی اندھیرے میں چلتا ہے۔ اب کو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیں کہ ڈاکوؤں کو اندھیرا پسند ہی بڑا ہوتا ہے، انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے تو انہیں اندھیرا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور میرے امام کا آج عرس بھی ہے، وہ کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل، اچھا میں اب آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سارے شعری ذوق پیدا کریں، لیکن ترتیب تو ملاحظہ کریں نا کتنی خوبصورت ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی، یعنی ایک تو حالات ٹھیک نہیں، ایک جنگل سونا ہے، سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی، اللہ کرے آپ کو نہ سمجھ آئے۔
ایک تو حالات ٹھیک نہیں، یہ پہلے مصرے کا مطلب ہے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے جن کو کنجی دی ہے وہ چور ہے۔ ایک حالات ٹھیک نہیں، یعنی سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے رکھوالی چوروں کی ہے، اور یہ جو سونا ہے نا، ایک تو وہ والا سونا ہے نا جو نیند آنے پہ سونا ہے، اور ایک وہ والا سونا ہے جو قیمتی بڑا ہوتا ہے۔ تو دونوں کو مشورہ ہے، سونے والے کو بھی مشورہ ہے، اور جس کے پاس سونا ہے نا، ایمان کا سونا، اس کو بھی مشورہ ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کا، او سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی۔ فروغ علم، میں بڑی درد دل کے ساتھ ایک بات کروں گا، عوام بھی علم کو سپورٹ نہیں کرتی، ہمارا مزاج علمی نہیں، سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا نہیں۔ مزاج کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں، وہ تنکوں کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بابا جی سے تعویذ مل جائے، کوئی دو ایک پھونکیں کوئی مار دے، اور اتنے زیادہ آستانوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کسی شہر میں گنے نہیں جا سکتے کہ اب کتنے کو پیر ہیں۔ لیکن فروغ علم میں کردار کیا ہے، کتاب و سنت کی ترویج میں ان لوگوں کا کتنا کو جد و جہد کا حصہ ہے، کام نہیں کرتے علم کو۔ آپ کی آنے والی ساری نسلیں تبھی بچیں گی جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔ اگر ہم سپورٹ کرنے لگ جاتے نا علم کو، حالات کچھ اور ہوتے۔ اپنے بچوں کو مزاج، اور پھر ہمارے ہاں تو باقاعدہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پڑھ لکھ کے کیڑا نوکری ملنی۔ وہ خدا کے بندے، پڑھنا لکھنا نوکر بننے کے لیے؟ پڑھنے لکھ کے تو بندہ شہنشاہ بن جاتا ہے۔ آپ پڑھ لکھ کے نوکری کرنی ہے، پڑھ لکھ کے بادشاہی کریں گے، نوکری کیوں کرنی ہے؟ تو کوئی اس لیے پڑھنا لکھنا ہے۔ میں چند ایسے کسانوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں تھوڑے سے، لیکن انہوں نے زمین کا سینہ چیر کے اس طرح کا رنگ بدلا ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اصل یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ آپ جب تعلیم کے ساتھ جڑیں گے، علم کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جب آپ کسی چیز کو پڑھیں گے، اذان ہو رہی ہے تو فیض کے ذریعے بھی تو انسان، چلے آپ یوں سمجھ لیں جسے فیض ہونا اس کی توجہ علم کی طرف چلی جاتی، اس کا ذوق علمی بن جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے سے انسان کتنا کو فیض یاب ہوتا ہے جو سارا دن ہی مدینے والے محبوب کی باتیں کرے؟ اس پر کتنا کو وہ رنگ چڑھتا ہے، کتنی کو وہ خصوصیت چڑھتی ہے۔ وہ کبھی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہا، کبھی احادیث مبارکہ کی شرح کر رہا، کبھی وہ تطبیق پیدا کر رہا، کبھی وہ اس سے مسائل اخذ کر رہا، کبھی وہ کسی طرح سے کسی چیز کو سمجھا رہا۔ علم کا ذوق ہو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑی تھوڑی نا طبیعت بنائیں، آپ سیکھنا شروع کریں۔ یہ بڑا خوبصورت کام ہے، بندے کو شوق لگ نہیں جاتا، یہ شوق لگائیں پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ علم کے ذرائع کیا ہے، تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے سے بھی علم آتا ہے، افواہ رجال سے بھی علم آتا ہے، صحبت علماء سے بھی علم آتا ہے۔ آپ آئیں جائیں بیٹھیں، مسائل پوچھیں، کچھ وقت گزاریں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، ان کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، چیزوں پر غور کرنے لگ جاتے۔ تھوڑا تھوڑا ذوق بنائیں۔ اگر آپ بالغ ہو گئے تو مسائل نماز کو سیکھیں۔ اچھا آپ یقین کریں، ہر کام کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ مسائل سیکھنے کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ یہ آپ کبھی پیدا تو کریں، آپ کو مزہ آئے گا، یہ بڑا لطف ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کو سوال بھیجتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس پہ یہ رائے بھی ہے، اس پر فلاں امام کا یہ قول بھی ہے۔ یہ بھی ایک مزیدار کام ہے، اس سے بڑا لطف آتا ہے۔ مسائل نماز سیکھیں، آپ حقوق العباد کا علم سیکھیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں حوالہ بھی کیا پیش کروں،
حضور علیہ السلام نے فرمایا انصاب کا علم بھی سیکھو، رشتوں کا علم سیکھو، تمہیں صلہ رحمی کرنے میں آسانی ہو۔ ہمیں چیزوں کو سیکھنا چاہیے غور۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، اگر ساری عوام کو پتہ چل جائے نا شادی سے پہلے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، پر سارے بچوں کو رٹایا جائے شادی سے پہلے، بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچیں۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم نے یہاں بھی رٹے رٹائے موضوع بیان کرنے ہوتے ہیں، یہاں بھی مہینے کے حساب سے جمعہ ہوتا ہے، لوگ اس طرف تو آتے نہیں کہ قوم کو باشعور کیا جائے، مسائل سیکھیں۔ آپ شادی سے پہلے اگر میاں بیوی کے حقوق بچوں کو سکھانے میں کامیاب ہو جائے جو کتاب و سنت میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گھروں کی ڈھیر ساری لڑائیاں ختم ہو، شعور بیدار ہو کہ میرے ذمہ تو یہ ڈیوٹی ہے۔ ہم سیکھتے نہیں، ہم نے نا مطلب صاحب کہتے ہیں میری دکان پہ میری فیکٹری پہ آ کے نا ذرا بچوں سے قرآن مجید پڑھا دے۔ میرا خیال ہے وہ اس لیے پڑھواتے ہوں گے کہ پہلے ذرا تلاوت کرائیں، کیونکہ میں نے فیکٹری قرآن کے حکم کے مطابق چلانی، اس لیے کراتے ہیں تلاوت۔ کیوں کرواتے ہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ، فیکٹری اور دکان شروع سے کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرائی جائے، اس سے زیادہ برکت ہوگی، یا فیکٹری چلائی اس طرح جائے، دکان چلائی اس طرح جائے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ پتہ ہے اس کی برکت کتنی ہے؟ اس کی برکت بتاؤں؟ عمر بیت گئی حضور کے قدمین شریفین تک پہنچنے کے لیے، اور معراج ہے کسی صوفی کی کہ وہ محبوب کے قدموں تک کوئی درویش پہنچ جائے، پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ یہ سیکھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں دنیا داری چھوڑنے لگا ہوں، تو بھئی آپ اگر سچ بول کے تجارت کر رہے ہیں تو یہ تو کام آپ کو حضور کے قدموں تک لے جائے گا، یہ تو روحانی کام ہے۔ آپ کی مجھے ایک دوست کہنے لگے 3 فیکٹری ہیں، 1500 لوگ کام کرتے ہیں، لیکن میں دنیا داری چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مہربانی کریں 2 اور لگائیں، 1500 گھروں کا چولہا جلتا ہے، آپ 2 فیکٹریاں اور لگائیں تاکہ 2500 گھروں کا چولہا جلے۔ آپ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں، کام پہ لگائیں، محنت کی عادت ڈال۔ شعوری زندگی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے پیچھے قرآن و سنت کے علوم کی طاقت ہو۔ مجھے فیض بڑھا ہے جی فلاں بزرگ کا، تو فیض ہے تو پھر تو آپ کا شوق بڑھ جانا چاہیے۔ یہ دیکھیے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو وضو کرایا تو حضور خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے حضور نے علم کی دعا دی، یا اللہ اسے کتاب و سنت کا علم عطا فرما۔ یعنی خوش ہو کے دعا کیا دی؟ بولنا ہے آپ نے، علم کی دعا دی نبی پاک، اللہ اسے علم دین عطا فرما۔ آپ بات کو سمجھیں، یعنی محبوب جب پورے راضی ہو گئے نا تو حضور کے سینے کا فیض یہ ہے کہ علم کی دعا عطا فرما رہے، پورے خوش ہیں جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر کیا، وہ جس طرح آج کل سارے پیروں کے بچوں کو علم لدنی آ گیا نا، سارے اللہ خیر کرے کہتے ہیں اس کو فیض بڑھا ہے۔ میں نے کہا کمال ہو گئی ہے، سارا فیض آپ کے گھر میں رہنا ہے، باہر تو بالکل نہیں جا سکتا میرا خیال ہے، یہ بھی شہزادہ ہے وہ بھی شہزادہ ہے، کیسے کام چلے؟ حضور نے دعا دی، نبی کریم دعا دے دے تو کمال ہو جاتی، علم لدنی کے دروازے کھل جاتے۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو شوق علم پیدا ہوا، پھر وہ ایک صحابی کے دروازے پہ گئے اور ان سے جا کے کہا میں نے سنا ہے آپ کے پاس محبوب کی چند احادیث ہیں، میں سماعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب تو ہمارے ہاں تو رواج اب بڑا کم ہو گیا ہے، مفتی صاحب جانتے ہیں، محدثین کی ایک طرز یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کسی کو بزرگ جانتے تھے تو سفر کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں ایک حدیث آپ سے پڑھ کے نہ تو آپ سے سند لوں، میں شاگرد، یہ شوق ہوتا تھا کہ میں فلاں جگہ سے کچھ سماع کروں، یہ درد ہوتا، اور لوگ اس کے لیے گھومتے تھے، بڑا بڑا زمانہ جاتے تھے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہمارا نا محنت کا ذوق نہیں۔ اب میں نے علماء کی باتیں سب کو تو نہیں نا بتانی، ویسے یہ کہ جو گوگل سے جمعہ تیار کرتا ہے کرتا تو زیادتی ہے نا، اسے چاہیے تو یہی نا کہ کتابیں کھولا کرے،
नाराज हो गए हो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਲਮਾ ਤਲਬਾ ਨੂੰ नाराज करके ਅਸੀਂ बचना कहेंगे। सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, आप वहां से भी ले, अगर कोई इमदादी चीज आपको मिलती है मुस्तनद, मैं को मना नहीं कर रहा, नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन जो किताबों की वर्क गर्दानी से इंसान को नफा आता है, वो जो हमारे बुजुर्ग कहते थे सुबह से शाम तक बैठा हूं मैं हवाला ढूंढ रहा हूं, कोई उसका मजा था, उसका कोई सुरूर था। तो आवाम से ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि इल्मी ज़ौक पैदा करें, और फिर इस काम को आप समझे कि सिर्फ तस्बीह पढ़ने से ही अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता, किताब व सुन्नत खोलने से भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, और सबसे ज्यादा नसीब होता है, सबसे ज्यादा। मस्जिद शरीफ में महबूब पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो 2 हलके बने हुए थे। एक जगह लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और दूसरे हलके में बैठ के लोग तालीम हासिल कर रहे थे। एक शख्सियत पढ़ा रही थी, बाकी पढ़ रहे थे, एक सुना रहे थे, बाकी सुन रहे थे। तो महबूब करीम दोनों हल्का जात के बीच खड़े होकर फरमाया, दोनों ही खैर का काम कर रहे हैं, पर मुझे चूंकि मुअल्लिम बना के भेजा गया है, तो हुजूर उस हल्के में बैठे जहां दीन सीखा और सिखाया जा रहा था। आपसे मैं ये अपील करूंगा कि एक तो वो बच्चा दाखिल कराने आया एक साहब मेरे पास मदरसे में, तो उनकी अभी उम्र अपनी कोई 35-40 साल के करीब थी। तो कहने लगे, ये बच्चा ना आप हिफ्ज में दाखिल कर ले, हमारी भी बख्शिश का गुजरिया बन जाएगा। अमूमन इसी तरह के जुमले लोग बोलते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह खैर करे, आप खुद भी पढ़े, अभी 35-40 साल तो उम्र है, आप कईयों की बख्शिश का जरिया खुद बन जाए। आपने अभी से इसी पे तकिया लगा लिया है, आप खुद पढ़े, आए रात को बैठे असातिज़ा के पास हाजिरी दें, शुरू करें। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप जिस उम्र में भी हैं, किसी ने देखना तो मैं दिखाऊंगा जिस शख्स ने 65 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज किया है। अल्लाह ने तो इसे आसान कर दिया याद करने वालों के लिए। हमने ऐसे लोग देखे जिन्होंने 40 साल में पढ़ना शुरू किया किताबों। आप आए, किताबों सुन्नत से जुड़े, उलूम को देखें, आपको एक अजीब सा नजारा आएगा जब आप बहेंगे ना इस रास्ते में कुरान मजीद की। वो क्या कहा था हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कि अब तो मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए ना। वो बंदे का ना जिससे प्यार हो जाए दुख सारे उसी को सुनाता है ना। पता होता है ना बच्चे को कि मतलब मैंने सारा कुछ अम्मा से ही कहना है। चलो तुहाडी नहीं गल करदा, असां तो जेड़ी गल अब्बा जी नूं मनानी हुंदी सी वो भी अम्मा जी ना करी दी सी। ये भी होता था बचपन में कि वालदा जरा अम्मा नूं राजी करना सौखा है ना, जल्दी हो जाती है, ब्लैकमेल भी जल्दी हो जाती है, जल्दी अब्बा जी से भी जो मनवा। तो बच्चे का पता होता है कि मेरी सारी दिलचस्पियां ही मां से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इस तरह कुरान मजीद से दिलचस्पी कायम की, इस तरह वाबस्तगी हुई, और मैं कहूंगा इतनी दिलबस्तगी हुई कि फिर कहने लगे मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए तो मैं किसी और को दुख नहीं सुनाता, कुरान से पूछता हूं, कुरान ही मुझे बता देता है। तो जुड़ो ना अल्लाह रसूल के कलाम के साथ, आओ ना मेरे भाई, इस रास्ते के मुसाफिर बनो। बातें जो कि ज्यादा नहीं करनी, जितना सीखना है वो बहस के लिए नहीं सीखना, अमल के लिए सीखना है। हमारे यहाँ ना मतलब आपने नाराज नहीं होना, जो 4 मसले सीखता है ना एक खतीब साहब से, वो दूसरी मस्जिद के इमाम से जाके बहस शुरू कर देता है, इधर से सवाल पूछता है उधर लड़ाई शुरू कर देता है। आप जो सीखें अमल के लिए सीखें। मैं एक तालिब इल्म हूं और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे महसूस हो कि मैं कोई बुजुर्गाना गुफ्तगू कर रहा हूं। यहाँ उलमा बैठे हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी जितनी गुजारी है उसका निचोड़ आपको अर्ज करता हूं। जब बंदा इल्म पर अमल करता है तो सुकून बड़ा आता है, उसे महसूस नहीं होता कि मैं 2 कश्तियों का मुसाफिर हूं, उलझा हुआ नहीं रहता। उसकी जो अमली जिंदगी है ना वो उसके दिल को ठंडा करती है। जब इंसान बहुत ज्यादा उलूम से वाकिफ हो, बड़ी बातें करनी आती हो, बड़ा समझदार हो, सब लोगों से कहता हो कि मैं बड़ा बाशऊर हूं, लेकिन अमल के हिसाब से जीरो हो ना, तो सबसे ज्यादा वो खुद तकलीफ में होता है। उसकी गुफ्तगू दीवानों की गुफ्तगू होती है, क्योंकि वो सिर्फ गुफ्तगू का कायल है। आप जो पढ़ें, जो सीखें, फिर उस पर अमल करें, अपनी जिंदगी अमल वाली गुजारें। मुफ्ती साहब के बारे में बहुत सारे लोग बड़ी सारी बातें करते हैं। मुझसे एक साहब ने कहा मुफ्ती साहब के पास आप अक्सर ही चले जाते हैं, तो मैंने कहा बाकी वो आलिम कितने हैं, फाजिल कितने हैं, ये तो उलमा ही साहब लगाएंगे,
میرا ان کے بارے میں صرف اتنا تجزیہ ہے کہ مفتی صاحب شریف آدمی ہے۔ اب یہ دیہاتی سا تجزیہ ہے تو مطلب یہ کہ آپ اس کا کوئی بھی مطلب نہ نکالیے گا، باقی بھی سارے شریف ہی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی مزاج میں ایک نفاست رکھتے ہیں، ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے۔ جب آپ بہت باشعور ہو نا، پھر آپ کو بہت زیادہ وزادار بھی ہونا پڑتا ہے، آپ کو اپنا عالمانہ وقار بھی قائم رکھنا ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے نا تو پھر اسے تھوڑا سا جنہاں نے پر کے سر تے چایا پھر قدم رکھن ڈر ڈر کے، پھر انہیں محتاط بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ کا دعویٰ پیشوائی اور مقتدائی کا ہے تو پھر بھئی آپ کا تقویٰ بھی تو شاندار ہونا چاہیے۔ آپ اس لیول کے ہوں، معیار ہو، آپ نے اگر کچھ پڑھا ہوا ہے، آپ باشعور ہیں، پھر اس پر عمل کریں۔ آپ گفتگو نہ سنائیں کہ جناب وہ میں تو فلاں ڈگری رکھتا ہوں، تو میں تو جناب BBA کیا ہوا ہوں، تو میں تو MS ہوں۔ ٹھیک ہے آپ ہوں گے، لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا بتائے گا آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں۔ میں ایک دفعہ فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، عمرے کی فلائٹ تھی، تو ایک بزرگ داخل ہوئے، تو اب ظاہر ہے سارے لوگ تو نہیں نہ جانتے، اکثر سفر نہیں کرتے، عمرہ شریف کا سفر بہت سارے لوگ دیہاتی بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ پہلا بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح ان کو اندر آئے، جو سیٹ خالی دیکھی اس پہ بیٹھ گئے۔ تو وہ عملہ جہاز کا ان کو اٹھانے لگا کہ آپ یہاں سے اٹھیے اور سیٹ نمبر جو ہے آپ کا اس کے مطابق آپ اپنی نشست پہ تشریف لے جائیے۔ تو پیچھے ایک جوان بیٹھا تھا، تو وہ کہنے لگا ہے ساڑھے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، کدھر تعلیم پڑھی ہوئے تو انہوں نے پتا ہوئے نا۔ تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، میں نے ان سے کہا بزرگ آپ کے گاؤں کے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا تعلیم ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کوئی ماسٹر کی ڈگری بتائی۔ تو میں نے کہا اس وقت آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی تو پکڑ کے پھاڑ دیتا میں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا یہ آپ کے گاؤں کے ہیں، بیچارے سادہ ہیں، تو پھر تو آپ کو اٹھ کے ان کو پکڑ کے لانا چاہیے تھا، پھر تو آپ کو ان کو نشست پہ بٹھانا چاہیے تھا، سیٹ بیلٹ اپنے ہاتھوں سے باندھنا چاہیے تھا، پانی کی بوتل پیش کرنی چاہیے تھی، اور یہ کہنا چاہیے تھا بزرگوں میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو آواز دے لیجیے۔ یہ سکھایا آپ کو؟ یہ تو آسان کام ہے کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا، تو آسان ہے، لیکن میرے نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے جاہل کہہ کے لوگوں کو چھوڑا نہیں، بلکہ پکڑ کے عالم بنا دیا ہے، مقتدا اور پیشوا بنا دیا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے رہبر بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو شعور بانٹے، شعور۔ اگر آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے ماں باپ ان پڑھ ہیں تو پھر آپ کے حوصلے کا پتہ چلے گا، پھر آپ کے حوصلے کا پتہ چلے گا۔ امام اعظم سے بڑی مثال میں کہاں سے لاؤں؟ ایک خطیب تھے، ایک واعظ تھے بغداد کے، کوفہ کے۔ تو امام صاحب کی اماں امام صاحب سے کہا کرتی ان سے جا کے مسئلہ پوچھ کے آئے، تو امام صاحب کہتے وہ تو میرا شاگرد ہے، تو کہتی نہیں آپ اسی سے پوچھیں۔ کئی لوگ معروف ہو جاتے ہیں نا، انہی سے پوچھیں۔ تو امام صاحب اپنی یہ ہے علم کہ قرآن نے کہا اف نہیں کرنا تو نہیں کی، ضد نہیں کی۔ گئے جا کے اس شخص سے کہا جناب مسئلہ بتائیے، تو وہ کہنے لگے استاد جی میں نے مسئلے بتانے، مسئلہ تو آپ نے بتانا ہے۔ تو فرمانے لگے میری اماں چونکہ آپ پہ مطمئن ہوتی ہے تو اس سوال کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں۔ تو پھر آپ کا نام لے کے میں اپنی امی کو بتاؤں گا۔ یہ ہے علم کا کمال کہ آپ اپنوں کے لیے پھر نرم دل ہو جائیں، پھر آپ کا کہ مسئلہ شرعی کیا ہے، طرز زندگی ان کے کردار و عمل سے۔ پیران مشرق کے خاموش، کوئی حضرت باعزید بستامی فرمایا کرتے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا، اس نے پھر ہماری گفتگو سے کیا سیکھنا ہے۔ مسلمان دوستو اب اشاروں کی باتیں سمجھو، جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ سالوں سے ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا، نسلیں بدل گئیں پر ظلم نہیں بدلا۔
سب کو پتہ ہے لوگ قبروں میں دکھ لے کے چلے گئے لیکن ان کے لیے کوئی پہ جا کے آپ بیٹھتے ہیں مسیحا اٹھ کے نہیں آیا جو برما کے مجبوروں کے ساتھ ہوا کسی سے ڈھکا چھپا یہ فطرت کتنی کبار لیبیا کٹا ہے کہ درست شام سارا یتیموں سے بھرا بھرا ہوا ہے میں کیسے آپ سے بات کروں کن لفظوں سے آپ کو سمجھاؤں کس قدر زیادہ مزید ہمیں نصیحتوں کی ضرورت ہے ہمارے بزرگ تقریریں بڑی کم کرتے تھے حضور مفتی اعظم ہند چند ایک بیانات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کبھی گفتگو کرتے تو کتاب سے دیکھ کر ان کے عمل سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مسئلہ شرعی کیا ہے ان کے کردار و عمل سے پیران مشرق کے خاموش وہی حضرت باعزید بستامی فرمایا کرتے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا اس نے پھر ہماری گفتگو سے کیا سیکھنا مسلمان دوستو اب اشاروں کی باتیں سمجھو جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے جو کشمیریوں کے ساتھ سالوں سے ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نسلیں بدل گئیں پر ظلم نہیں بدلا لوگ قبروں میں دکھ لے کے چلے گئے لیکن ان کے لیے کوئی مسیحا اٹھ کے نہیں آیا جو برما کے مجبوروں کے ساتھ ہوا کسی سے ڈھکا چھپا کتنی کبار لیبیا کٹا ہے شام سارا یتیموں سے بھرا ہوا ہے میں کیسے آپ سے بات کروں کن لفظوں سے آپ کو سمجھاؤں کہ مسلمان جب تک مسلمان بن کے جینا نہیں سیکھتا ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے دین کا کام مزدوروں کی طرح کرنا مزدوروں کی طرح مشقت کرنا یہ مشقت سے کام ہوگا ہم کوئی عملی جدوجہد ہی نہیں کر رہے مجھے بتائیے اپنے دین کی ترویج کے لیے ملک و ملت کی خدمت کے لیے ہم نے کیا خدمات سر اتنا پیارا ہے ہمیں آرام پروٹوکول اپنی زندگی اپنے آپ سے پیار اپنے لیے ہر وقت جینا اپنے حق میں باتیں کرنا انقلاب کیا آیا ہم نے ایسے بزرگوں کے حالات پڑھے کہ کوئی شخص کہتا تھا نا کہ میں تو صبح صبح منڈی جاتا ہوں سحری کے وقت تو اس وقت اگر میں آپ سے پڑھ لیا کروں تو وہ کہتے تو اس میں لے آ جایا کر ہاں میں پڑھاؤں گا میں بھی تہجد پڑھ لوں گا تجھے بھی سبق دے دوں گا بھائی آپ سب اور میں مل کے کوشش کریں شعور کو بیدار کریں کتاب و سنت سے جڑیں اپنے آپ کو اداروں سے وابستہ کریں مدارس میں چل کے جایا کریں ہفتے کا ایک کا دن کسی ادارے میں گزارا کریں آپ یہاں کوئی فرشتے نہیں بستے کمزوریاں سستیاں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں سب اداروں میں آپ کے آنے سے توانائی بڑھے گی آپ آئیں گے اچھے مشوروں کا تبادلہ ہوگا آپ آئیں لیکن علم کو سپورٹ کریں شعور کو سپورٹ کریں کتاب و سنت کے فروغ میں اپنا اپنا کردار ادا کریں نوجوانوں سے کہوں گا بیہودہ چیزیں اور بیہودہ معاملات کو شیئر کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ صحیح مستند احادیث مبارکہ کتاب و سنت کی خوبصورت چیزیں آپ آگے لے کر کے جائیں کچھ تھوڑا سا ماحول بنائیں اور اپنے عمل اور کردار میں حسن اخلاق کو اور ہمدردی کو اور خیر خواہی کو لے کے آئیں اب ہم نے بڑا کچھ سن لیا ہے بڑا کچھ سیکھ لیا ہے اب دو چار قدم اٹھائیں اور عمل کا رستہ اختیار کریں میرے دل سے بڑی دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت کے ہر ادارے کو آباد رکھے اور مفتی صاحب کے ادارے کو اللہ تعالیٰ برکات عطا کرے جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے بات کرتے ہوئے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے آخر دعوانا مولاي صل وسلم دائما ابدا محمد سعد ولی محمد عاطف جلدی آتے ہیں عاشر علی مولاي صل وسلم دائما ابدا على عاشر علی حبيبك خير الخلق افتخار علی محمد
ابو بکر ولد محمد طارق مولاي طیب عبداللہ ولد عبدالستار عبداللہ ولد عبدالستار یہ مقبول ہو گئے حفظ والے اس کے بعد درس نظامی والے وہ طالب علم جنہوں نے جامعہ عرفان القرآن میں درس نظامی مکمل جو ہے وہ کیا ہے الحمدللہ یہ ہماری پہلی کلاس ہے بچوں میں تو الحمدللہ بہت سی کلاسیں جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو چکی ہیں لیکن بچوں میں جو ہے یہ الحمدللہ پہلی کلاس ہے اس میں محمد حسین ولد خادم حسین محمد حسین ولد خادم حسین محمد حسین ولد خادم حسین اس کے بعد شاہ امیر حسن ولد شبیر حسین آگے محمد جمشید ولد غلام عباس محمد جمشید ولد غلام عباس غلام مصطفیٰ ولد غلام نبی غلام مصطفیٰ ولد غلام نبی مفتی محمد امان اللہ صاحب یہ ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ بھی چلا رہے ہیں جسم لیل کے اندر جنگ سے ان کا تعلق ہے اس کے بعد مفتی محمد ندیم صفدر صاحب مفتی امان اللہ صاحب مفتی محمد ندیم صفدر صاحب اس کے بعد مفتی عبد الواحد صاحب مفتی محمد پہلے سال جو ہیں ہمارے 6 طلباء جو ہیں اور دوسرے سال جو ہے محمد لائق نواز مفتی محمد لائق نواز مفتی محمد ابو بکر صدیق مفتی محمد تنویر مفتی محمد حبیب ظہوری صاحب محمد حبیب ظہوری صاحب مفتی محمد ارسلان مفتی محمد عارف مفتی محمد عارف اور ہمارے یہ درس نظامی کے ایک ساتھ رہ گئے تھے مولانا
اصل میں معذرت میری ڈائری ڈوری ساری ادھر ہی رہ گئی، اس میں نے سارے ترتیب کے ساتھ نام لکھے ہوئے جن ساتھیوں کو جبے نہیں ملے مل جائیں گے، ادھر پڑھیں بس دستار کو جی کوئی ساتھی رہ تو نہیں گیا مجھے بتا دیں تخصص والے ساتھی کو رہتا تو نہیں؟ سارے ہو گئے ٹھیک ہے گزر جو نہیں امین ہو گیا جبا ٹھیک ہے کھولو جی تمام سامعین وطن بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ویسے میں چند الفاظ مفتی محمد امین صاحب جبا